اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش سرکار کے پیر بھائی حضرت سید میرا حسین زنجانی اور ایک ہندو کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت سید میرا حسین زنجانی برصغیر پاک و ہند میں ان قدیم اکابر اولیاء سے ہیں جو لاہور میں نور اسلام پھیلانے تمام اولیاء سے سب سے پہلے تشریف لائے، جس کا ثبوت حضرت نظام الدین اولیاء کی روایت میں سے بھی ملتا ہے۔ فوائد الفوائد میں مذکور ہے کہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تبلیغ اسلام کی خاطر لاہور جاؤ، تو حضرت علی حجویری نے جواباً عرض کیا کہ وہاں تو میرے بڑے پیر بھائی حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ موجود ہیں، تو پھر وہاں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر مرشد کامل نے فرمایا کہ علی، تمہیں عذر کی بجائے تعمیل سے غرض رکھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب اپنے مرشد کے حکم کے مطابق لاہور پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ صبح ہوئی تو لاہور کے مشرقی جانب آئے تو شہر سے ایک جنازہ نکل رہا تھا۔ ان لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے، تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جنازہ حضرت شیخ حسین زنجانی کا ہے۔ اس وقت داتا صاحب کو اپنے پیر و مرشد کا حکم یاد آیا کہ یہ سچ تھا کہ مرشد نے روحانی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے مجھے یہاں آنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ سن 431 ہجری کا ہے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی ایران کے مشہور تاریخی شہر زنجان کے رہنے والے تھے، اسی نسبت سے آپ کو زنجانی کہا جاتا ہے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی کا تعلق خاندان سعادات کے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت ابو جعفر برقی اور والد کا نام سید علی محمود تھا۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی 26 شعبان سن 347 ہجری میں زنجان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے زندگی بھر خوارق اور کرامت کے اظہار سے بے حد اجتناب فرمایا، لیکن پھر بھی غیر ارادی طور پر رحمت خداوندی سے کئی روحانی تصرفات اور چیدہ لوگوں کے سامنے آپ کی کرامات ظاہر ہوئیں۔ آپ ولایت کو مخفی رکھنے کے قائل تھے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا احوال پیش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ ابتدائی چند سالوں میں شہر میں گھوم کر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کئی روز تک دو ہندوؤں کو روزانہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن ان دونوں نے آپس میں کہا کہ یہ بوڑھا ہمیں روزانہ تنگ کرنے آ جاتا ہے اور اس نے نئے دین کا کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ وہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے، کیونکہ وہ شہر کے چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ اس لیے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ اس بوڑھے درویش کا کام ہی تمام کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک دن آپ کے پیچھے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے آپ کی جائے قیام تک آ گئے، لیکن ابھی شام ہوا چاہتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ رات ہو جائے تو پھر آپ کو قتل کر دیں گے، اس نیت سے آپ کی جھونپڑی سے دور ہی بیٹھے رہے۔ جب اندھیرا چھا گیا اور آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یاد الہی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دونوں ہندو آپ کے کمرے میں آ گئے۔ آپ کا دروازہ کھلا ہی تھا اور آپ پر حملہ آور ہونے لگے۔ آپ یاد الہی میں مستغرق تھے۔ جو ہی انہوں نے تیز چھروں سے آپ پر وار کرنا چاہا تو وہ دونوں اندھے ہو گئے۔ چنانچہ اندھے ہو کر واپس لوٹنے لگے تو پھر درست ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو پھر دوبارہ آپ کو قتل کرنے لگے کہ پھر اندھے ہو گئے۔ اس طرح جب تیسری بار اندھے ہو کر درست ہوئے تو ان کا دل بیدار ہو گیا۔ یہ تو کوئی اللہ کا برگزیدہ انسان ہے، اس کی دعوت سچی ہے، ہم ہی جھوٹے ہیں۔ آخر آپ کے قدموں پر گر گئے اور مسلمان ہو گئے اور آخری دم تک پھر آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضری دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک عقیدت مند کی روحانی مدد کا واقعہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کا ایک عقیدت مند جو آپ کے پاس آتا جاتا رہتا
رہتا تھا اور آپ کی بزرگی کا انتہائی قائل تھا، ایک دفعہ کسی کام کے لیے دریائے راوی کے کنارے پر آیا، دریا کو بذریعہ کشتی عبور کیا، اس کے بعد ایک مقام پر گیا جہاں اسے کام تھا، کام کرنے کے بعد واپس لوٹا، ابھی دریا تک پہنچنے ہی نہ پایا تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا، تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی، ساتھ ہی بارش ہونے لگی، طوفان کا ساسماں پیدا ہو گیا، مگر اسی خراب موسم میں دریا کے کنارے تک واپس پہنچ آیا تاکہ بذریعہ کشتی دریا کو عبور کر کے گھر جائے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث اسے واپسی کے لیے کوئی کشتی نہ ملی۔ اتنے میں رات کی تاریکی چھا گئی، لیکن جوں جوں رات چھانا شروع ہوئی جنگل کی تنہائی میں خوف بڑھنے لگا، طوفان اگرچہ تھم چکا تھا لیکن اب واپسی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک جنگلی درندہ اس کی طرف آ رہا ہے، اسے تو جان کے لالے پڑ گئے، لیکن جوں جان کا خطرہ لاحق ہوا تو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرنے لگا، اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اگر واقعی وہ تیرا ولی ہے تو آج اس سے میری مدد کے لیے بھیج۔ اس کا یہ دعویٰ کرنا تھا کہ اس نے دیکھا کہ فوراً سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اتنے میں وہ درندہ بھی قریب آ گیا، لیکن جب آپ نے اللہ کا نام لے کر آنکھیں بند کرنے کو کہا، جو ہی اس نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد اسے کہا کہ آنکھیں کھول لو، جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی جائے مقام پر آپ کے کمرے کے اندر کھڑا ہے۔ وہ اپنی جان بچنے پر بہت خوش ہوا اور حضرت کا بے حد مشکور ہوا، رات آپ کے پاس ٹھہرا اور دن ہوتے ہی اپنی راہ لی۔ ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔